السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نوح کی ریکارڈنگ مکمل کی۔ آج انشاءاللہ سورہ جن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش اور کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیۃ 28 آیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن مکیہ ہے، اس میں کل 28 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا قل یا محمد للناس، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اوحی الی، میری طرف اس بات کی وحی اتاری گئی ہے، مجھ پر اس بات کی وحی اتاری گئی ہے، یعنی اخبرت بالوحی من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے مجھے اس بات کی اطلاع دی گئی ہے، مجھے اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ انہ استمع، کہ بے شک استمع لقراءتی، میری قراءت کو، قرآن پاک کے تلاوت کرنے کو، نفر من الجن، جنات میں کی ایک جماعت نے غور سے سماعت کیا ہے، غور سے سنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع دی کہ اے حبیب، آپ جو قرآن پاک کی تلاوت کیے ہیں، جنات میں کی ایک جماعت اس تلاوت کو بغور سماعت کی ہے، پورے کان لگا کر توجہ سے سنی ہے۔ تو اب یہاں پر جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ جنات کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو واقعہ ہے کہ قرآن پاک جنات جو سماعت کیے ہیں، تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جنات میں سے بھی، جیسے آگے اس سورہ کی تفسیر میں آپ کو معلوم ہوگا، ایمان والے بھی ہوتے ہیں ان میں، اور پھر کافر بھی ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں، اور گمراہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو مختلف قسم، جیسے انسانوں میں جیسے طبقات ہیں، کفریہ اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان اور دیگر مشرک وغیرہ، تو ان جنات میں بھی وہی طبقے ہوا کرتے ہیں، کافر بھی ہے، مشرک ہے۔ اور پارے 26 میں جو بات بتائی گئی تو وہاں تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہودی بھی ہے، تو وہاں کا جو واقعہ تھا جنات کے بارے میں، تو وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے۔ تو بہرحال جنات میں جیسے انسانوں میں جماعتیں ہوتی ہیں، مختلف فرقے ہوتے ہیں ایمان اعتقاد کے اعتبار سے، تو جنات میں بھی ویسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بات خصوصاً جنات کے بارے میں بتائی جاتی ہے، بعض نے بہت ساری گفتگو کی ہے جنات کی حقیقت کے بارے میں کہ واقعی کیا جنات کی کوئی اصل ہے یا نہیں، تو بعض لوگ کیا کیے ہیں، اس کا انکار ہی کر دیے ہیں، بعض لوگ اس کو ثابت کیے ہیں، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ان کے دلائل ملتے ہیں۔ تو بہرحال جنات کی اصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اب فرق کیا ہے انسان اور جنات میں؟ ایمان اور اعتقاد کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ انسانوں میں جو انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے روانہ فرماتا ہے، جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے روانہ فرماتا ہے، وہی انبیاء انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں اور جنات کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جنات میں سے کوئی نبی کوئی رسول نہیں آتا، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نبی اور رسول آتا ہے، وہی جنات کی ہدایت کے لیے بھی ان کی ذمہ داری ان پر ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو توجہ آپ رکھا کرتے تھے مسلمان انسانوں کی طرف، خاص طور پر بسا اوقات جو موقع جب فراہم ہوتے، جب موقع مل جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کی رہنمائی کے لیے، جنات تک پیغام الہی پہنچانے کے لیے آپ ان کی طرف لے جایا کرتے۔ تو بہرحال مختلف مقامات پر کئی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات سے ملاقات کی، کئی مقامات پر، اور خاص طور پر یہاں پر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ
یہ نخلا جو وادی کا نام ہے وہاں پر، اور احقاف سورہ احقاف میں پارے 26 میں جو واقعہ بیان کیا گیا تھا وہاں پر بھی وہ معاملہ ہے۔ تو ایسے مختلف مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابیں پڑھنے سے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پوری گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً 6 سے زائد مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات نے ملاقات کی ہے اور آپ سے کیا ہے دینی تعلیمات حاصل کی ہے۔ جنات 6 سے زائد مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھیں یہ جو سورہ جن نازل ہوا ہے تو اس میں ساری کے ساری تفصیلی احکامات ہیں اور جنات کی پوری حقیقت اور پوری اصلیت اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سورہ احقاف میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے میدان سے جب واپس لوٹ رہے تھے، وہاں جو واقعہ بیان کیا گیا تھا، طائف کے میدان سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹ رہے تھے تو ایک مقام پر آپ نماز ادا کرنے کے لیے رکے، آپ کے ساتھ کئی صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ تو جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو اس وقت جنات کا ایک گروہ وہاں پر پہنچا، ایک جماعت وہاں پر پہنچی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ جماعت جنات کی پورے کان لگا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو بتایا، اور پھر وہ اپنی جو پوری جماعتیں تھیں، یعنی پورے جنات جہاں موجود ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہاں جا کر وہ ساری باتیں جو قرآن پاک میں حضور کی تلاوت کے ذریعے سے وہ جنات سنے تھے، واپس جا کر وہ ساری کی ساری باتیں اپنے ماننے والے جو ہم جنس ہیں جنات ہیں ان سب کو بتا دی۔ یہ وہاں کا واقعہ تھا۔ اب یہاں کا یہ جو واقعہ ہے، واقعہ بالکل اسی طرح کا ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ واقعہ الگ وقت میں صادر ہوا ہے اور یہ واقعہ الگ وقت کا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دونوں ایک ہی واقعات ہیں، الگ الگ مقامات پر ذکر کیے گئے، لیکن تاریخ کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں، اور سیرت میں بھی یہ بات ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ دو الگ الگ واقعات ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوئے ہیں، رونما ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ دراصل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جنات آسمانوں پر جا کر ایک خاص مقام پر بیٹھ جایا کرتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کو پیغام دے رہے ہیں، جو باتیں ذمہ داریاں فرشتوں کا عطا کی جا رہی ہیں، جو کام ان کو سونپے جا رہے ہیں، وہ شیاطین کان لگا کر ان باتوں کو سنتے اور پھر آ کر کاہن جادوگر جو ہے ان کو یہ باتیں پہنچایا کرتے، سنایا کرتے تھے۔ کب؟ حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت پہرے لگا دی۔ اب کوئی بھی شیطان آسمانوں پر جا کر وہاں جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں فرشتوں کے، یا پھر اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو کلام کیا جا رہا ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، شیاطین کوئی بھی اوپر چڑھ کر اب وہاں پر وہ باتیں نہیں سن سکتا۔ خاص طور پر شہاب ثاقب نام کے ستارے کو وہاں پر مقرر کیا گیا ہے، جب بھی شیاطین اوپر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، فوری طور پر وہ شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے، ان کو درے مار کر وہاں سے وہ بھگا دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ جیسے ہی آسمانوں پر جانا موقوف کر دیا گیا، روک دیا گیا، تو وہ سب کے سب شیاطین جنات ایک جگہ جمع ہو گئے، اور پھر ان کا جو سردار ہے، بتایا جاتا ہے کہ ابلیس، اور بعد نے کہا کہ دوسرا جو سردار ہے، اس کے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں کہنے لگے کہ پہلے ہم جا کر آسمان سے آسانی سے باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب ہمارا وہاں پر جانا مناسب نہیں ہے، ہمیں وہاں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ تو سردار نے ساری باتیں سن کر کہا کہ یقیناً کوئی ایک نیا حادثہ پیش آیا ہے، کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہاں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اب وہ سردار جنات کی ایک ایک جماعت کو گروہ بندی میں باندھ کر حکم دے دیا کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ اور تحقیق کرو کہ حقیقت حال کیا ہے، یا کوئی ایسا نیا واقعہ پیش آیا ہے کیا معلوم کرو، تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں علاقے میں جاؤ۔ تو پورے جنات کی جماعتوں کو الگ الگ ٹولیوں میں بانٹ کر مختلف دنیا کے علاقوں میں وہ بھیج دیا۔ تو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بازار تھا، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کہاں پر؟ بتا رہے ہیں کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک نخلا نام کی وادی ہے، اور اس وادی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ دیکھیں یہ جو بازار تھا، وہ بازار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کتنا فاصلہ ہے، وہ مکے سے
2 دن کے فاصلے پر وہ بازار لگا کرتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے، جو بھی کام تھا وہاں پر دیکھ کر جب واپس آنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے رک گئے۔ تو جب عین آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے تو جنات کا جو گروہ تھا جو تحقیق کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے نکلا تھا، تو فوری طور پر اس وقت وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور پھر دور ٹھہر کر پورے کان لگا کر، کان دھر کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو سننے لگا۔ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قول کے مطابق سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے اور ایک قول کے مطابق سورہ طٰہٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے تھے۔ تو بہرحال جب وہ حضور کی تلاوت کو سنے، قرآن پاک کو سنے، فوری طور پر اپنی جو پورے جنات کا جو مجمع جہاں وہاں موجود ہے وہاں جا کر وہ ساری باتیں بتائی اور قرآن کے بارے میں جو انہوں نے کلام الہی سنا تھا حضور کے ذریعے سے وہ پوری باتیں وہاں جا کر پہنچائی۔ وہ جنات بھی ایمان لائے اور ان باتوں کو سن کر بعض ان میں کے جو جنات تھے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو یہ واقعہ بعد کا ہے۔ یہ عکاظ نام کا جو بازار تھا وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، پھر واپس جب آئے تو اس وقت کا یہ معاملہ ہے۔ اور وہاں کا جو معاملہ ہے وہاں جو بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں صرف اور صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہاں اس واقعے میں سورہ احقاف کا جو واقعہ تھا حضرت زید بن حارثہ، اور یہاں پر صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ تو ایک نہیں بلکہ یہ اسی وجہ سے وہاں ایک الگ واقعہ، یہاں ایک الگ واقعہ ہے۔ اور ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک انجان علاقے کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لکیر باندھی، پھر اس کے بنانے کے بعد مجھے حکم دیا کہ اس کے اندر رہو، جب تک میں واپس نہ آؤں اس کے باہر نہ نکلنا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فاصلے پر کچھ دور تشریف لے گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت پوری رات گزر رہی ہے، ویسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوا تو ایک عجیب قسم کے لوگ میرے سامنے سے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں زور زور سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے وقت کے اختتام پر میرے پاس واپس آئے اور پھر حضرت مجھ سے کہا کہ اے ابن مسعود تم نے کیا دیکھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک عجیب چہرے دیکھیں اور عجیب آوازیں سنائی دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ جنات تھے اور پھر وہ آوازیں وہ مجھے الوداع کر رہی تھیں، تو وہ الوداع کرنے کی وہ آوازیں تھیں۔ تو یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس واقعے کے دوران صرف اور صرف حضور کے ساتھ میں ہی تھا، میرے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کا ہے، اور پھر یہ واقعہ ہے۔ تو ایسے مختلف واقعات جنات تک پیغام پہنچانے کے بارے میں ظاہر ہوئے ہیں، سیرت میں مختلف واقعات ملتے ہیں، تو یہاں پر بھی من جملہ ان میں کا ایک واقعہ ہے۔ اب یہاں پر صاحب جلالین جو بتا رہے ہیں کہ صاحب جلالین کا عقیدہ یہ ہے اس واقعات کے بارے میں کہ سورہ احقاف میں جو واقعہ ہوا تھا، جنات جو سماعت قرآن کیے تھے حضور سے، اور یہاں جو سماعت قرآن کا واقعہ ہے، دونوں ایک ہی واقعات ہیں۔ صاحب جلالین کا یہ نظریہ ہے، تو لہٰذا اب اس کے اعتبار سے یہاں پر تفسیر کر رہے ہیں۔ تو قل اوحی الی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اتاری گئی ہے کہ جنات میں کی ایک جماعت میرے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو بغور سماعت کی ہے، غور سے سنی ہے۔ اب یہ کون سے ہیں؟ تفسیر بتا رہے ہیں جن و نصیبیین، نصیبیین جو علاقہ ہے وہاں کے جنات مراد ہیں۔ وذالک فی صلاۃ الصبح، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں تلاوت کیے تھے۔ کہاں؟ ببطن نخلہ، نخلہ جو وادی ہے وہاں پر، موضع بین مکہ والطائف، مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا کیے تھے۔ وہم الذین ذکروا، اور یہ وہی جنات ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا گیا فی قولہ، سورہ احقاف کی اس آیت میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ الآیہ، وہ جو آیت میں گزری تھی جنات کے سماعت کرنے کے بارے میں، یہاں پر بھی وہی لوگ ہیں جو وہاں جن کا تذکرہ گزرا تھا۔ فَقَالُوا لِقَوْمِهِمْ، جب وہ جنات حضور سے تلاوت قرآن پاک کو سنے، جب وہ وہاں پر ان کے جماعت کے پاس لوٹے، لما رجعوا الیہم، جب ان کے ہم جنس جنات کے پاس پہنچے لوٹے، قالوا لقومہم، تو اپنی قوم سے انہوں نے وہاں جا کر کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کیونکہ قرآن پاک سن کر لوٹے تھے تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک تعجب خیز قرآن پاک کو ہم نے سنا ہے، تعجب خیز خیرات کو ہم نے سنا ہے، یتعجب منہ، کہ اس سے تعجب میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تعجب کیا جا سکتا ہے، کس اعتبار سے؟
فی فصاحتہ، اس کتاب کی ایسی فصاحت ہے، فصاحت کی وجہ سے انسان تعجب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وغزارت معانیہ، اور اس کے معانی اتنے زیادہ ہیں، یعنی الفاظ بالکل مختصر اور معانی اتنی زیادہ ہیں کہ اس پر انسان عش عش کہہ کر رہ جاتا ہے، کرتے ہوئے رہ جاتا ہے، تعجب کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہر اعتبار سے ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، اس کی تلاوت سنی ہے کہ ہر اعتبار سے وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اب آگے دیکھیں، یہدی اب اور وہ جنات ہی اب قرآن پاک کے بارے میں ایک ایک کر اس کی وضاحت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو رشدی ای الایمان والثواب، صحیح راستے کی طرف، ایمان لانے کی طرف وہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے۔ فآمنا بہ، پس ہم بھی اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور آج کے بعد، بعد اليوم، آج کے بعد ہم ہرگز ہمارے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَإِنَّهُ، اور اب یہ ہو ضمیر جو بتا رہے ہیں کہ ضمیر شان ہے، وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، اور ہمارے رب کی عظمت انتہائی بلند و بالا ہے، ہمارے رب کی عظمت انتہائی بلند و بالا ہے، ہمارے رب کے ذات کے لیے پاکی ہے ان ساری چیزوں سے، اما نسب الیہ، جو چیزیں ہمارے رب کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، یعنی جو صفتیں، نامناسب اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرے جاتے ہیں، منسوب کیے جاتے ہیں، ہمارے رب کی ذات ان ساری چیزوں سے، ان ساری صفتوں سے بالکل پاک ہے، منزہ ہے۔ اب بتا رہے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جد ربنا، ہمارے رب کی تعظیم، ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، بلندی ہے، عظمت ہے ان ساری باتوں سے، اما ان سارے اوصاف سے، ان ساری چیزوں سے، نصیبہ الیہ جو اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ متخذ صاحبۃ، اس نے اپنے لیے نہ بیوی بنائی ہے، ولا ولدا، نہ اس کا اولاد، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کے لیے اولاد ہے۔ یعنی بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیوی بنا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ حضرت مریم کے ذریعے سے اللہ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو فرشتے کہہ رہے ہیں، یہ جنات ان ساری کی ساری چیزوں کا رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جو اوصاف اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں، منسوب کیے جاتے ہیں اللہ کی ذات، ان سارے اوصاف سے، ان ساری چیزوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارے درمیان یہ جو عقیدہ تھا، ہمارے درمیان یہ جو بات تھی کہ اللہ کا بھی، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، اور پھر بیوی بچے ہیں، اور پھر یہ جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ہمارے درمیان بھی ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ بتا رہے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، ہم میں سے جو جاہل ہیں وہ کیا کہا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسے بہتان گھڑا کرتے، ایسی باتیں گھڑتے، شططن کے معنی ہیں انتہائی دور کے۔ تو اب یہاں مراد کیا ہوگی، بعید عن الحق، یعنی حق سے دور ایسے نامناسب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں گھڑا کرتے تھے، کہا کرتے تھے۔ غلوباً فی الکذب، کذب میں، جھٹلانے میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے اس طرح کرتے تھے۔ کیسے بھی وصف ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف میں کیا کیا استعمال کرتے، بالصاحبۃ والولد، یہ کہتے کہ اللہ کی بیوی ہے اور پھر اللہ کی اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسانوں میں مشرکین ہیں اور مختلف عقیدے رکھنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، جنات میں بھی ویسے ہی ہیں، کیونکہ جنات نے یہاں پر کہا سفیہنا، ہم میں سے جو جاہل لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی باتیں گھڑتے ہیں، ایسی نامناسب اوصاف اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم تو یہ سمجھے تھے، وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھے تھے، انہو، اب یہ انا ظننا بتا رہے ہیں کہ انا ظننا میں جو لن جو آیا ہے، تو دوسرا والا جو ہے یہ مخففہ ہے مثقلہ سے، انہو تھا، اس کو کیا کیا گیا ہے، ایک تو اس کی تجدید گرا کر ضمیر کو بھی اس میں حذف کر دیا گیا ہے، تو وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم تو یہ سمجھے تھے کہ لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، کہ انسان، جنات اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ کی ذات میں کبھی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، ہم یہ سمجھے تھے۔ وہ جنات کہہ رہے ہیں انسان کبھی اللہ پر جھوٹی باتیں نہیں کر سکتے، جنات کبھی اللہ پر جھوٹی بات نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں وہ سمجھا کرتے تھے۔ حتیٰ بینا،
کذبہم بذالک، یہاں تک کہ ان جنات کو یہ ان کے جھوٹے ہونے کا اندازہ ہو گیا اور ان کے جھوٹے ہونے کا علم ہو گیا۔ کب؟ جب حقیقت حال ان پر کھل گئی، قرآن پاک کی تلاوت سنے اور ساتھ ہی ساتھ حقیقت کیا ہے معلوم ہو گئی، تو وہ سمجھے کہ انسان میں ہی نہیں بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ جنات میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹی بات گھڑتے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَأَنَّهُ كَانَ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور لیکن قول ان لوگوں کا ہے جو اس وقت پیش آیا تھا، وہ جنات جب ان اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گفتگو کیے تھے، اور پھر وہاں جانے کے بعد جو گفتگو ہوئی تھی وہ کلام تو چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں مزید اور تقویت ان جنات کو کیسے ملی اب بتا رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آدمی جب کہیں کسی علاقے میں سفر کرنا ہوتا، رات میں کسی علاقے میں رات گزارنے کے لیے اترتا، کسی وادی میں یا پھر کسی جنگل میں، تو وہاں رات گزارنے سے پہلے، وہاں سونے سے پہلے ایک جملہ کہا کرتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اب یہاں پر وہ ذکر بھی کیے ہیں اس جملے کے بارے میں، فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ أَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْمَكَانِ مِنْ شَرِّ سُفَهَائِهِ، تو جب بھی کسی انجان علاقے میں، انجان جنگلاتی علاقے میں اگر رات گزارنا ہوتا، تو وہ آدمی جو رات گزار رہا ہے وہ یہ کہتا کہ اس مکان کا جو جنات میں سے اس مکان میں جو سردار ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، جو سردار ہے جنات میں کا میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر سفہائہ، ان جنات میں کے جو بے وقوف ہیں، احمق ہیں، شریر ہیں، ان سے نکل کر میں ان جنات میں کا جو سردار ہے، جسے اس مقام کی ذمہ داری، اس مکان کی ذمہ داری دی گئی ہے، سرداری دی گئی ہے، اس کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو آدمی یہ کہا کرتا تھا اگر جس مقام پر اترتا اور وہاں رات گزارنا ہوتا تو یہ کہا کرتا۔ تو اب چونکہ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن رات کے اوقات میں جب وہ جنات کو اپنا محافظ سمجھتا اور اپنی ساری کی ساری حفاظت جنات کے قبضے میں دے دیتا، تو جنات یہ سن کر فخر کر لیا کرتے تھے، فزادوہم رہقا، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے، وہ انسان چونکہ ان جنات کی پناہ طلب کیے ہیں، پناہ میں آ گئے ہیں، تو لہٰذا وہ مزید اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتے، ان کی سرکشی اور آگے بڑھ جایا کرتی تھی کہ ہم صرف جنات کے ہی سردار نہیں بلکہ جنات کے ساتھ ساتھ انسان کے بھی ہم سردار بن گئے ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگ کہا کرتے تھے جنات میں۔ تو اب ان کے رد میں اور ان کے اس حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں کے بعض لوگ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات میں کے بعض لوگوں سے وہ پناہ حاصل کرتے تھے، يَعُوذُونَ أي يَسْتَعِيذُونَ، پناہ طلب کرتے تھے، پناہ لے لیتے تھے، حِينَ يَمْضِلُونَ فِي سَفَرِهِمْ بِمَخَوْفٍ، کہ جب اپنے سفر میں کسی خوف سے گھبرا کر، ڈر کر کسی مقام پر اترتے تو وہ لوگ اس طرح پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ، ان میں کا ہر ایک آدمی کہتا، اعوذ بسید هذا المکان، اس مکان کا جو ذمہ دار ہے، جو سردار ہے جنات میں، جس کو یہ سرداری دی گئی ہے اس مکان کی، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر سفہائہ، جنات میں کے جو بے وقوف اور شریر قسم کے جو جنات ہیں ان سے۔ تو آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کہا کرتا تھا، فزادوہم بعودہم بہم رہقا، تو اب وہ جنات وہ انسان چونکہ ان سے پناہ طلب کیے ہیں، انسان ان جنات سے چونکہ پناہ طلب کیے ہیں، تو ان کے پناہ طلب کرنے کی وجہ سے طغیانا، رہقاً ای طغیانا، سرکشی میں مزید اضافہ ہوا، ان جنات کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوا۔ فقالو، انہوں نے سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو فخریہ طور پر، تکبرانہ طور پر کہا، سدنا الجن والانس، ہم جنات اور انسان کے سردار بن گئے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا تھا زمانے جاہلیت میں۔ اور آگے دیکھیں جنات کا کیا کیا معاملہ بتا رہے ہیں، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ یعنی جنات، ظنوا كما ظننتم یا انس، اے انسان جیسے تم گمان کرتے ہو وہ جنات بھی ویسے ہی گمان کرتے ہیں، جیسے تمہارا عقیدہ ہے، تم عقیدہ رکھتے ہو، وہ جنات بھی ویسے ہی عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ
نہیں کرے گا۔ انسانوں میں جیسے یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، بعض بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، تو جنات میں بھی ویسے ہی بعض جنات کا عقیدہ ہے، وہ اس طرح کا عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، انہوں نے بے شک ویسے ہی گمان کیا، وہ بھی ویسا ہی سمجھے جیسے تم نے سمجھا تھا انسانوں۔ کیا؟ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا بَعْدَ مَوْتِهِ، کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ قَالَ الْجِنُّ، اور پھر جن نے کہا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، بے شک ہم کیا کیے؟ آسمان کی طرف ارادہ کیے، آسمان کی طرف جانے کا ارادہ کیے۔ رُمْنَا، وہاں جا کر کیا کرنا چاہے ہم؟ آسمانوں کی طرف جا کر چھپ کر وہاں پوشیدہ راز کی باتیں ہم نے سننے کا ارادہ کیا۔ رُمْنَا استراق السمع منہا، آسمانوں میں ہم چوری چھپے باتیں سننے کا ارادہ کیے۔ فوجدناہا، تو ہم نے یہ پایا کہ ملئت حرسن شدیدن، کہ آسمان کو بھر دیا گیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے ایک بڑے پہریداری کے ساتھ، یعنی فرشتوں کو جگہ جگہ پر مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ فرشتے کیا ہے؟ پوری سختی کے ساتھ پہرا دیے ہوئے ہیں آسمانوں پر۔ کوئی ایک شیطان بھی ہم میں سے، کوئی ایک جن بھی ہم میں سے اوپر داخل نہیں ہو سکتا، اوپر جا نہیں سکتا۔ بعض تو کیا ہے، بعض مقامات پر فرشتوں کے ذریعے سے پہرا باندھ دیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر شہبہ، شہاب ثاقب نام کے جو ستارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر مقرر کر دیا ہے، یعنی پوری طرح وہاں پر پہرے داری رکھ دی گئی ہے۔ اب کوئی بھی جن وہاں آسمان پر جا نہیں سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شہاب ثاقب بھی کیسے ہیں؟ نجوماً محرقتاً، جلانے والے ستارے وہاں پر رکھے ہیں، کوئی اگر جانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ پیچھا کرتا ہے ستارہ، اور فوری طور پر وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کب کا معاملہ ہے؟ وَذَلِكَ لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے اوپر آنے جانے کا جو سلسلہ تھا، حضور کی ولادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے معاملے کو، آنے جانے کا جو معاملہ تھا اس کو روک دیا۔ اب خود جنات بتا رہے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم آسانی سے آسمانوں پر جاتے، چوری چھپے وہاں کی باتیں سن کر آ کر ہم دنیا میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ وَإِنَّا كُنَّا قَبْلَ مَبْعَثِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، بے شک ہم نقعود منہا، صرف جاتے ہی نہیں تھے بلکہ آسمانوں میں جا کر ایک مقام پر بیٹھ جاتے، مقاعد للسمع، وہ کیوں؟ سننے کے لیے، پوری توجہ کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ ہم وہاں کی باتیں سننے کے لیے ہم ایک جگہ مقرر کر دیے تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے وہاں جاتے، بیٹھتے، آرام سے ہم وہ باتیں سن کر آیا کرتے تھے۔ لیکن فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر کوئی بھی غور و فکر کے ساتھ غور سے سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہابا رصدا، تو سخت جو شہاب نامی ستارہ ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، فوری طور پر اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ارسد لہو لیرما بھی، اس کے پاس فوری طور پر وہ شہاب ثاقب نامی ستارہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس پر پھینکے اور وہ شیطان وہیں کا وہیں جل کر راکھ ہو جائے۔ اور اس سے پہلے جیسے اس کے بارے میں تذکرہ ہوا تو بتائے تھے کہ وہ شہاب ثاقب نامی ستارہ جب کسی جن پر یا پھر کسی شیطان پر پڑتا ہے، یا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جن کیا ہے، اس کی عقل مبہوت ہو جاتی ہے، وہ پاگل بن جاتا ہے۔ یہ اس شہاب ثاقب نام ستارے کی خصوصیت ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ آگے بتا رہے ہیں وہی جنات جو ان کی حقیقت اور اصلیت بتا رہے ہیں، وہی تسلسل یہاں پر جاری ہے کہ آگے ہے کہ وَإِنَّا لَا نَدْرِي، بے شک ہمیں نہیں معلوم کہ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ پہلے جو آسمانوں میں ہم جا کر سنا کرتے تھے، اب بعد استراق السمع، چوری چھپے سننے کے بعد جب ہم وہ باتیں لا کر زمین میں کاہنوں کو، جادوگروں کو سناتے پہنچاتے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان باتوں کے ذریعے سے زمین میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ چاہے اچھائی کی جاتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اب چونکہ وہ باتیں آسمانوں میں فرشتوں کو دی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے ذریعے سے کیا ہونے والا ہے۔ یا تو زمین پر رہنے والے لوگوں کو ان باتوں کے ذریعے سے عذاب اتارا جائے گا،
اور ساتھ ہی یا نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر رہنے والوں کی ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے. یہ معنی مطلب یہ کہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو عطا کر رہا ہے ان میں دو قسم کی باتیں ہوں گی, یا تو اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کی باتیں, یا پھر اہل زمین کو ہدایت دینے کی باتیں, ان کو صحیح راستے پر لانے کی باتیں. دو میں سے کوئی ایک ہوگی, ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کا رب ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, ارادہ کرتا ہے. اب جنات خود بیان کر رہے ہیں کہ جیسے انسانوں میں نیکوکار لوگ ہوتے ہیں, برے لوگ ہوتے ہیں, وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ, ہمارے درمیان بھی کیا ہے کچھ نیک لوگ ہیں. بعد استماع القرآن, کب نیک بن گئے ہیں وہ؟ قرآن پاک جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کیے تھے تو ان کی تلاوت کو سننے کے بعد یہ نیک بن گئے تھے. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اس کے علاوہ ہے, یعنی جو نیک نہیں ہیں. قوم غیر صالحین, ہم میں سے بعض لوگ نیک ہیں, بعض غیر نیک ہیں. کننا طرائق قیدادا, قیدادا دیکھیں طریقتن, ایک تو طرائق کی جمع ہے, طریقتن کی یعنی راستے, قیدادا قدتن یعنی مختلف راستوں والے ہیں. جیسے مسلمانوں میں مختلف راستوں والے ہیں, مختلف طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں, ہمارے درمیان بھی مختلف راستے ہیں, مختلف طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں. فرقاً مختلفین مسلمین و کافرین, مختلف فرقے ہیں ہمارے درمیان, مسلمانوں کے اور کافروں کے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے جنات میں مختلف قسم کے طبقے ہیں, لوگ ہیں, تو وہاں ان میں سے نیکوکار بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نیکوکار جنات کی پہچان یہ ہے کہ نیکوکار جنات یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ستاتے نہیں, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے پر لایا کرتے ہیں. لوگوں کو اگر غلط راستے پر کسی مقام پر لوگ جا رہے ہیں تو وہاں ڈرا دھمکا کر ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. تو یہ نیک لوگ بھی ہیں جنات میں, نیک جنات بھی ہیں اور برے جنات بھی ہیں. وَإِنَّا ظَنَنَّا, اور پھر ہمیں اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ اللہ نعجز اللہ فی الارض, کہ ہم زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا, اور نہ ہم اس کو عاجز کر سکتے ہیں زمین سے آسمان کی طرف بھاگ کر. ای لا زمین سے آسمان کی طرف, یعنی زمین کو چھوڑ کر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں, اللہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں, تو نہ ہم زمین پر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اللہ کے عذاب سے چھوٹ سکتے ہیں, نہ آسمانوں میں جا کر ہم اللہ کے عذاب سے چھوٹ سکتے ہیں. ہر مقام پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عذاب دینا چاہے, زمین پر بھی ہے تو عذاب دے گا, آسمان پر بھی ہے تو عذاب دے گا, یعنی اس کے عذاب سے, اس کی پکڑ سے ہم کسی علاقے میں کسی مقام پر چھوٹنے والے نہیں ہیں. کائنین فی الارض او ہاربین منہا الی السماء, یا تو زمین میں رہیں یا اس زمین کو چھوڑ کر آسمان کی طرف بھاگیں, تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹنے والے نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں اس بات کا پکا یقین ہو گیا ہے. وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ, اور بے شک ہم جب ہدایت کی باتیں سنیں, قرآن پاک کی تلاوت کو ہم نے سنا, آمنا بھی فوری طور پر ہم اس کتاب پر, ان ہدایت کی باتوں پر ایمان لائے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ, پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لاتا ہے, فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا, پس وہ اندیشہ نہ کرے اس کے نیکیوں کے بدلے میں کمی ہونے کا, اور نہ اس کے گناہوں کے بدلے میں اضافہ ہونے کا, وہ اندیشہ نہ کرے. یعنی جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا, بس وہ اس بات کا پکا یقین رکھے کہ اس کی جتنے نیکیاں ہوں گی پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا, اس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے گناہوں کے برابر ہی عذاب اس کو دیا جائے گا, کم گناہوں کی وجہ سے زیادہ عذاب اس کو نہیں دیا جائے گا. تو بتا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے, فلا یخاف بتقدیری ہوا بعد الفائی, تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ فلا یخاف میں فا کے بعد لا سے پہلے ہوا موجود ہے, تو فہوا لا یخاف, یہ معنی لیں گے. تو بخسن کے معنی بتا رہے ہیں نقصاً من حسناتہ, کہ اس کی نیکیوں میں کمی کر کر, ولا رحقاً, اور نہ اس کے گناہوں میں اضافہ کر کر, اور نہ ظلم کیا جائے گا. کیسے؟ بالزیادتی فی سیئاتہ, گناہوں میں اضافہ کر کر ہرگز اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور جو اس کے گناہ ہیں تو اس کے گناہوں کے اعتبار سے, حساب سے پورا عذاب دیا جائے گا. نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی, گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. آگے خود بتا رہے ہیں وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, اور بے شک انسانوں کی طرح ہم میں بعض مسلمان ہیں, وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, اور بعض ہم میں سے کیا ہے ظلم
بربریت سے کام لینے والے ہیں، زبردستی کرنے والے ہیں، جائر ہیں ان کے کفر، اپنے کفر کی وجہ سے، یعنی مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، اور ظلم میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں، قسط سے یہ قاصد اگر لیں گے تو ناانصافی کرنے والے ہیں۔ تو اب دونوں کا انجام، فمن اسلم، ہم میں سے جو اسلام لے آئے ہیں، فاولئک تحروا رشدا، وہ لوگ ہدایت کا ارادہ کیے ہیں، صحیح راستے کی طرف چلنے کا وہ لوگ ارادہ کیے ہیں، قصدوا ہدایتا، صحیح راستے پر چلنے کا وہ ارادہ کیے، اور جو ہم میں سے ناانصاف ہے، ظالم ہے، فکانوا لجہنم حطبا، وہ لوگ کیا ہے، جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم میں جلنے کے لیے لکڑیاں بن جائیں گے، حطب لکڑی کو کہتے ہیں، وقودن، جہنم میں جلنے کے لیے وہ ایندھن بن جائیں، یعنی وہ مسلمان اب ان کو پکا ایمان اور عقیدہ ہو گیا، وہ جنات تھے ان کو پکا ایمان اور عقیدہ ہو گیا کہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہی کامیاب اور کامران ہوں گے، اور جو ہم میں سے جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، جو سرکش ہیں، وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا انجام جہنم کی آگ میں لکڑیوں کے جلنے کی طرح ان کو جلایا جائے گا۔ یہاں تک ان لوگوں کی باتیں تھیں۔ اب آگے دیکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر صاحب جلالین ایک تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اوپر سے لے کر سورہ کے آغاز سے لے کر کہاں دیکھیں، انا سمعنا قرآنا عجبا میں انا جو استعمال ہوا ہے پہلی مرتبہ، تو وہاں سے لے کر اب یہاں تک وَإِنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو انا سمعنا یعنی اوپر صفحے سے تیسری لائن میں جو انا آیا ہے وہاں سے لے کر وَإِنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ یہاں تک جو انا آیا ہے، تو تقریباً مختلف انداز میں، بعض مقامات پر انا ہے، بعض مقامات پر انہم ہے، بعض مقامات پر انہو ہے، مختلف ضمائر کے ساتھ جو لایا گیا ہے، تو تقریباً یہ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، فی 12 موضعا، 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَهِيَ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور ایک پہلے کیا ہے کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، وہاں سے لے کر إِلَىٰ قَوْلِهِ وَإِنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْمُسْلِمُونَ، تو یہاں تک جو معاملہ ہے اوپر سے لے کر یہ جو پیش آیا گیا ہے، تو تقریباً 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی انا کا لفظ 12 مرتبہ یہ اوپر جو آیتیں گزری ہیں ان کے درمیان استعمال ہوا ہے۔ تو اب وہ 12 مرتبہ بیان کرنے کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب ہم 12 مرتبہ انا پڑھیں گے، یعنی حمزہ کے زیر سے پڑھیں گے، تو پورے جملے کیا بنتے جائیں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نیا جملہ بنتے چلے جائیں گے۔ وما بینہما بکثرت الحمزۃ استئنافا، تو جب بھی ہم شروع سے لے کر یہاں تک انا پڑھیں گے، حمزہ کے زیر سے جب پڑھیں گے، تو کیا ہوگا، وہ پورا کا پورا ایک کے بعد ایک جہاں انا آئے گا فوری وہاں سے جملہ مستانفہ نیا جملہ شروع ہوگا، کب انا پڑھیں گے تو۔ اور اگر انا کی بجائے انا پڑھیں گے تو ایسی صورت میں بات کیا ہوگی کہ اوپر جو بتایا گیا ہے قل اوحی الی انہ استمع، تو اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی اتاری گئی ہے، کس بات کی، انہ استمع، یہ اس بات کی وحی اتاری گئی ہے۔ تو انہ استمع سے لے کر پورا یہاں تک انا اگر پڑھیں گے، حمزہ کے زبر سے پڑھیں گے تو کیا معنی ہوں گے، اس بات کی وحی اتاری گئی ہے، اس بات کی وحی اتاری گئی ہے، موحی لہ جسے کہتے ہیں، یعنی جس کو اتارا گیا ہے، جو باتیں اتاری گئی ہیں، بما یتوجہ بہ سے تعبیر کر رہے ہیں، بما یوحی بہ یا پھر بما یتوجہ الیہ، یعنی جن چیزوں کی طرف، جن باتوں کی طرف توجہ پلٹائی گئی ہے، جن باتوں کو اتارا گیا ہے، جن باتوں کی وحی اتاری گئی ہے، وہ مراد ہوگی۔ تو اب یہاں پر پھر خلاصے کلام کے طور پر سمجھ لیں کہ یہ جو سورہ شروع ہوا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک انا یا پھر انا جو مختلف طریقوں سے پڑھا گیا ہے، تو خاص طور پر تسلسل کے ساتھ جو انا آیا ہے تو اس کی دو تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انا جب پڑھیں گے تو جملہ مستانفہ ہوگا، پورے مقامات پر 12 جو بتا رہے ہیں کہ جملہ مستانفہ سمجھا جائے گا انا، یعنی نیا جملہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر انا پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اس کا تعلق پیچھے سے رہے گا۔ پیچھے سے کیسے ہے، تو بتائے کہ وحی اتاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی طرف، تو اس بات کی بھی وحی اتاری ہے، اس بات کی بھی وحی اتاری ہے، اس بات کی بھی وحی اتاری ہے، یہ سمجھتے چلے جائیں گے کہ ہر آنے والی جو آیت ہے اس کا تعلق پیچھے سے اس کا رہے گا، اور وہ بھی وحی اتاری گئی ہے یہ سمجھیں گے، اس بات کی بھی وحی اتاری گئی ہے یہ سمجھیں گے۔ تو بہرحال انا پڑھیں گے تو جملہ مستانفہ، اور اگر انا پڑھیں گے تو وہاں موحی لہ جسے کہتے ہیں کہ جس کو اتارا گیا ہے، جو چیز اتاری گئی ہے وہ یہاں پر مراد ہوگی۔ قال تعالی فی کفار مکہ،
اب یہاں تک تو وہ جنات کے بارے میں ساری کی ساری تفصیلی گفتگو تھی. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بارے میں، کفار مکہ کے بارے میں خاص طور پر بیان کر رہے ہیں. وَأَن مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ. اب یہاں پر ان جو آیا ہے یہ بھی مخففہ ہے، مستقلہ سے یعنی تجدید والا تھا، اس کو تجدید گرا کر مخفف بنا لیا گیا ہے. اسمها محذوف، اس کا اسم محذوف ہے. مطلب کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ یہ مراد ہے. تو اب یہ وَأَنَّهُمْ ہے تو اس کا عطف کس پر ہے؟ وہ معطوف علی أَنَّهُ اسْتَمَعَ. تو سورہ کی آغاز میں پہلی آیت میں جو أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ جو ہے، تو وہاں جو أَنَّهُ ہے اس پر اس کا عطف کیا جائے گا. تو یعنی استمع نفر من الجن وأنہم، یعنی جنات میں کی ایک جماعت قرآن سنی، اور پھر یہ ایک بات بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی طرف وحی اتاری ہے. اس بات کی بھی کیا ہے وہ بات اب بتا رہے ہیں. لو استقاموا علی الطریقۃ، اگر وہ کفار مکہ طریقت پر یعنی طریقۂ اسلام پر، اسلام کے راستے پر اگر وہ ثابت قدم رہیں، لاسقیناہم ماء غدقا، تو ہم ان کو کیا ہے بہت زیادہ پانی سے ہم ان کو سیراب کریں گے. بہت زیادہ پانی سے ہم ان کو سیراب کریں گے، یعنی پانی سے مراد بہت زیادہ بے انتہا رزق ہم ان کو عطا کر دیں گے. کثیرا من السماء، بہت زیادہ پانی آسمان سے ان پر نازل ہوگا. وبعد ذلک ما رفع المطر عنہم 7 سنین، اور یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ 7 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بارش کے موسم میں بارش نازل کرتا رہا. کبھی ان کو قحط سالی کی صورت نہ دیکھنی پڑی ان 7 سالوں کے درمیان. یعنی موقع محل کے اعتبار سے مناسب جہاں پانی کی جتنی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر ان کو پانی وہاں پر عطا کر دیتا، مہیا کر دیتا تھا. تو اب بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کفار مکہ اسلام اختیار کریں، اسلام کو مان لیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں، تو ان کو ہم کیا کریں گے؟ بہت زیادہ پانی ہم ان پر اتاریں گے، جس کے ذریعے سے ان کے لیے بھی خوشحالی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مویشیوں کے لیے، ان کے رہن سہن کے لیے، کھانے پینے کا ہر طرح سے انتظام ان کے لیے ہم کھلے انداز میں کر دیں گے. کیوں؟ لنفتنہم فیہ، ہم اس چیز کے بارے میں ان کو آزمانا چاہتے ہیں. لنفتنہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. لنختبرہم، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں اس معاملے میں کہ ہم یہ جو نعمت ان پر اتارے ہیں، مال کے پانی کے ذریعے سے جو ہر طرح کی خوشحالیاں جو ان کو ملے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. فنعلم کیف شکرہم، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شکر بجا لاتے ہیں یا پھر ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہے؟ اللہ کو علم ہے، علم ظہور. ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جن پر یہ نعمتیں اتاری جا رہی ہیں، جن پر بارشوں کا نزول ہو رہا ہے، ہر طرح کی نعمتیں ان کے لیے، ہر طرح کی فراوانی ان کو عطا کی جا رہی ہے، تو وہ لوگ ان نعمتوں میں ڈوب کر رہ جاتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. آگے بتا رہے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، ان نعمتوں میں پڑھ کر، خوشحالیوں میں پڑھ کر جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تو نسلکہ عذابا صعدا، تو ہم اس کو سخت عذاب میں داخل کریں گے. نسلکہ ہم داخل کریں گے، یسلکہ وہ خود بخود داخل ہو جائے گا. یسلکہ پڑھیں گے تو وہ من کی طرف ضمیر جائے گی، نسلکہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات طیبہ کی طرف ضمیر جائے گی. ہم اس کو کیا کریں گے؟ سخت عذاب میں ہم داخل کریں گے. تو اب اس میں دیکھیں، پہلے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ ہر طرح کی نعمتیں ان کو دی جائیں گی. ان نعمتوں کے ذریعے سے بھی ان کو آزمایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وہ شکر بجا لاتے ہیں یا پھر ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے نافرمانی کیے، قرآن اور حدیث کو اس کی مخالفت کیے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ضرور سخت عذاب میں وہ داخل ہو جائے گا. سخت عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل کرے گا. آگے بتا رہے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں ساری کی ساری، یعنی مواضع الصلاۃ، نماز پڑھنے کے جتنے مقامات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا فِيهَا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس ان مسجدوں میں، ان نماز پڑھنے کے مقامات میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شامل مت کرو. اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لیے اس میں مت پکارو، کسی کی عبادت میں مت کرو. بِأَن تُشْرِكُوا، اس طور پر کہ تم کیا کرو؟ شرک کر اللہ کی ذات میں کسی کو بھی ان مقامات پر پیدا کرو، عبادت مت کرو. کما کانت الیہود والنصارى، جیسے کہ یہودی اور نصارہ وہ کیا کرتے تھے.
اذ دخلوا کنائسہم وبیعہم، جب وہ اپنے گرجا گھروں میں، اپنے عبادت خانوں میں، معبدوں میں جب داخل ہو جاتے، اشرکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں وہ کیا ہے شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اللہ کی ذات میں شرک کر دیتے۔ تو اب یہاں یہ جو آیت آئی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو مسجدیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ان مساجد میں کسی اور کی عبادت کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں اس آیت میں ایک تو مسجد کے آداب بتائے گئے ہیں کہ مسجد میں صرف اور صرف اللہ کی گفتگو ہو، اللہ کے بارے میں، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، یہ ایک بات ہوئی۔ اس کی مزید وضاحت احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے کہ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ آداب جو مسجد کے ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ کے عبادت کے علاوہ کہ مسجد میں یہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ خرید و فروخت کا معاملہ مسجد میں جائز نہیں ہے، اور پھر اگر گمشدہ چیز ہے، کوئی چیز گم گئی ہے تو اس کا اعلان کرنا مسجد میں جائز نہیں ہے، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں دنیاوی گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں مسجد کے آداب کے خلاف بتائی گئی ہیں کہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں مسجد میں بیٹھ کر کرنا مناسب نہیں ہے، ایسی چیزوں کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اب بعض لوگ اس آیت کے ذریعے سے یہ استدلال کرتے ہیں، اس بات کے یہ دلیل نکالتے ہیں اس آیت سے کہ مسجد میں صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کی جا سکتی، دیگر محفلیں جو ہوتی ہیں درود و سلام کی، ہرگز کسی بھی مسجد میں یہ محفلیں منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مسجدوں میں جہاں تک درود و سلام پڑھنے کا معاملہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجدوں میں حضور کی نعت پڑھنے کا جو معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ حضور کے سامنے مسجد میں رونق افروز ہو کر حضور کے سامنے نعتی اشعار گنگنایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی سنت ہے کہ مسجد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اصل جو لوگ اس طرح استدلال کرتے ہیں وہ لوگ آیت کے مفہوم کو سمجھے نہیں، تو اپنی غلط فہمی اور نافہمی اور پھر کج فہمی کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ایک بات ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ کہ مساجد جو کہا گیا ہے، مساجد سے مراد کیا ہے، تو مختلف اقوال یہاں پر مفسرین کرام کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ مساجد سے اس کے حقیقی معنی کہ عبادت گاہیں جو مسجد ہے وہی یہاں پر مراد ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہاں پر بتاتے ہیں کہ مسجد سے مراد یہاں پر جائے سجدہ ہے، کہ انسان کے جو اعضاء ہیں سجدے میں جو استعمال ہوتے ہیں، 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، اور پھر سر کے جو 2 حصے ہیں پیشانی، ناک، یہ مسجد سے یہاں پر مراد ہے۔ تو یہ حصے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے ہیں، اپنی بندگی کا ثبوت دینے کے لیے ہے۔ ان چیزوں کو تم دوسروں کے سامنے نہ جھکاؤ، یہ معنی نکلتے ہیں اس کے۔ اور مسجد پہلے معنی تو وہ تو مراد لے ہی لیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک معنی یہ بتا رہے ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ مساجد سے مراد یہاں پر کوئی خاص مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ساری زمین مساجد میں شامل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ میں جو بات بتائی گئی ہے کہ زمین ساری کی ساری میرے لیے مسجد، سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر مساجد سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی خاص مقام، خاص جگہ مراد نہیں ہے، بلکہ ساری زمین مراد ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا ساری زمین اللہ کے لیے ہے، اس زمین میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہریں، اس زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہ کریں، یہ معنی یہاں پر نکلیں گے۔ تو بہرحال مختلف مفسرین کے اقوال یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، من جملہ ان میں سے 2-3 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ چلیے، بات تو یہاں پر ہوئی۔ اب وہی تسلسل جو پہلے جنات کے بارے میں، جو جنات حضور سے ملاقات کیے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سنے، قرآن پاک کی تلاوت کو سنے، تو اس کو یہاں پر پھر اب بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اب اس کو انا اور انا 2 طرح پڑھا گیا ہے، بالفتح و بالکسری، انا اور انا 2 طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ کسرہ سے اگر پڑھیں گے تو جملہ مستانفہ ہوگا، انا سے پڑھیں گے تو پیچھے سے اس کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ وضمیر شان، وضمیر للشان، اور اس میں جو ضمیر ہے ضمیر شان ہے۔ ضمیر شان جیسے آغاز سورہ سے مختلف مقامات پر یہ ضمیر شان کا تذکرہ آیا ہے، تو اس کے بارے میں سن لیں کہ ضمیر شان ایسی ضمیر جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا، آنے والا جملہ اس ضمیر کی وضاحت کرتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔
ایسی ضمیر جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا وہ کسی کی طرف نہیں لوٹتی، لیکن آنے والا جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس ضمیر کی وضاحت کرتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے۔ اب وہ ضمیریں دو طرح کی ہوتی ہیں، اگر مذکر کی ضمیر ہے تو اس کو ضمیر شان کہیں گے، اگر مؤنث کی ضمیر ہے تو اس کو ضمیر قصہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر شان کہہ رہے ہیں، انہ جو لفظ ہے ہو ضمیر، وہ ضمیر شان ہے۔ لما قام عبداللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام جب کھڑے ہوتے ہیں، یدعوہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی یعبدہ ببطن نخل، جب حضور پاک علیہ السلام وادی نخل میں عبادت کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ بے شک جب اللہ کا بندہ یعنی حضور پاک علیہ السلام وادی نخل میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو قریب تھا کہ وہ لوگ ان پر جماعت در جماعت امڑ کر آ جائیں، کود پڑے ایک دوسرے پر۔ تو جنات کا معاملہ بیان کر رہے ہیں کہ جنات حضور کے کلام کو سننے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت حضور کے زبانی سننے کے لیے ایسے آمدہ ہو گئے، ان کی حالت اور ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ قریب تھا کہ وہ حضور کی بات سننے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھ کر آئیں گے، ایک دوسرے کے اوپر کود کر آئیں گے۔ کادو، قریب تھا، یعنی الجن والمستمعون لقراءتہ، وہ جنات جو حضور پاک علیہ السلام کی قرات کو سن رہے ہیں، سننے والے ہیں، وہ قریب تھے کہ یکونون علیہ لبدا، حضور پر وہ کیا ہو جائیں، بالکل جماعت در جماعت امڑ کر کود کر آ جائیں۔ اب لبدا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، بکسر اللام و ضمہ، لام کے کسرے کے ساتھ اور لام کے ضمے کے ساتھ، یعنی لبدا اور لبدا۔ واحد کیا ہے، لبدتن، اس کا واحد ہے۔ جیسے کہ لبدا اصل کہتے کیا کس کو ہے کہ سواری کے پشت پر جو گدا ڈالا جاتا ہے جس پر سوار بیٹھتا ہے اس کو لبدا، یا پھر موٹا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو نمدا یا پھر لبدا کہتے ہیں۔ تو موٹے کپڑے کو کہ سواری کی پشت پر، جانور کی پشت پر وہ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ بیٹھنے والے سوار کو اس کی پشت سے تکلیف نہ پہنچے، تو موٹا تازہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اب یہاں پر لیکن مراد کیا ہے، یہاں پر جماعت مراد ہے، یہاں پر جماعت کے معنی میں یعنی ایک دوسرے پر امڑ کر آنا، کود کر آنا، یہاں پر یہ مراد ہے۔ پھر رکوع بعضهم بعضا ازدحاما حرصا علی سماع القرآن، کیوں؟ قرآن پاک کو سننے کی جو ان کے اندر حرص تھی، جو خواہش تھی، اس خواہش کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے پر کود کر امڑ کر آیا کرتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا، قریب تھا کہ وہ لوگ ایسی حالت کو انجام دیتے۔ قال مجیبا للکفار فی قولی، چلیے بات یہاں تک ہوئی۔ اب آگے بتا رہے ہیں، کافروں نے کہا کہ اے محمد کب تک آپ یہ نئے دین کو ظاہر کریں گے، نئے دین کو کب تک پھیلاتے رہیں گے؟ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے، ایک مشورہ ہے، وہ یہ کہ پہلے آپ جس راستے پر، آپ کے آبا و اجداد جس راستے پر تھے، آپ اس راستے پر آ جائیے، جس دین کو اختیار کیے ہوئے تھے آپ اس دین کو اختیار کیجئے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ہم آپ کو برا بھلا کہیں گے، نہ ہم آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ جو آپ کے آبا و اجداد کا دین ہے اس کو اختیار کریں، اس پر آپ چلے آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کو کافروں کی طرف سے جو حضور کے سامنے جو بات آئی، کافر جو بات کیے، ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، قال مجیبا للکفار فی قولہم، کافروں کا جواب دیتے ہوئے، کافروں کا جو قول تھا اس کا جواب دیتے ہوئے کیا ہے قول، ارجع اما انت فیہ، کہ جس راستے پر آپ ہیں اس راستے کو چھوڑ کر آپ ہماری دین کی طرف آ جائیں۔ وفی قرات قل، اب یہاں پر دیکھیں قالا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے کہا، ایک معنی ہوں گے، اور ایک قرات میں اس کو قل پڑھا گیا ہے۔ تو قل کا مطلب ہوگا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے حبیب ایسا جو خیال رکھتے ہیں اور آپ سے جو کہتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف آ جائیں، وہ اس دین کو اختیار کریں جس دین پر ہم گامزن ہیں، جس دین کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اس طرح کا آپ کہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے انما ادعو ربی، میں صرف اور صرف میرے رب کی عبادت کرتا ہوں، میرے رب کو معبود برحق مانتا ہوں، ولا اشرک به احدا، میں اس کی ذات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آپ مزید ان پر یہ بھی کہہ دیجئے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ بے شک میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر، بے شک میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر نہ تمہیں نقصان پہنچانے کا مالک ہوں، نہ میں تم کو ہدایت دینے کا مالک ہوں۔ لا املک لکم ضرا ولا رشدا،
اور بے شک میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر، یعنی رب کی اجازت کے بغیر نہ میں تم کو سرکشی میں مبتلا کر سکتا ہوں، نقصان پہنچا سکتا ہوں، تم کو گمراہ کر سکتا ہوں، ولا رشدا، اور نہ میں تم کو ہدایت دے سکتا ہوں، یہ معنی ہوں گے۔ تو اب دیکھیں خاص طور پر یہاں ایک لفظ نکالیں گے رب کی اجازت کے بغیر، کیونکہ یہاں پر ملکیت کا انکار ہو رہا ہے کہ اختیار نہیں ہے مجھے ہدایت دینے کا، گمراہ کرنے کا، تو بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اور کھلے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات دیے ہیں، وہ اختیارات چاہے کلی طور پر ہو چاہے جزئی طور پر ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا ہے، اور اختیار حضور ایسے ہی مقامات پر استعمال کرتے ہیں جہاں استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہو، اور ایسے مقامات پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہوتا ہو وہاں حضور اختیار کو حاصل استعمال نہیں کرتے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری، وہ جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے، وہ اختیار حضور انہی مقامات پر استعمال کرتے ہیں، اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے۔ جہاں اختیار کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہاں استعمال کرتے ہیں، جہاں اجازت نہیں ہوتی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس اختیار کو استعمال نہیں کرتے، وہاں اختیار اپنا خاموش روکے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر معاملہ بھی بالکل وہی کہ میں اپنی طرف سے اللہ کی اجازت کے بغیر نہ میں تم کو گمراہ کر سکتا ہوں ولا رشدا، اور نہ میں تم کو ہدایت عطا کر سکتا ہوں، کوئی بھلائی کا کام تمہارے ساتھ ظاہر کر سکتا ہوں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے۔ اب دیکھیں آگے جو کلام آ رہا ہے اس کو بفرض محال یاد رکھیں کہ اگر لو بالفرض تمہاری باتوں میں آ کر میں اللہ کو ناراض کر کر، اللہ کی مخالفت کر کر میں تمہارے دین کو اختیار کروں، تمہیں خوش کر کر اللہ کی ناراضگی میں مول لوں، تو لن یجیرنی من اللہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا، تمہاری اطاعت کروں گا، تو اس کے عذاب سے مجھے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا، کوئی مجھے اس کے عذاب سے چھٹکارا دلا نہیں سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور خاص طور پر اس کے علاوہ میرے لیے کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہوگی، وہی ہے جو ہر حال میں میری پناہ گاہ ہے، مجھے پناہ دیتا ہے۔ اب اگر میں اس کو ناراض کروں گا تمہاری راضی کے لیے، اس کی نافرمانی کروں گا تمہاری اطاعت کرنے کے لیے، تو اب میرے لیے کوئی پناہ کا راستہ نہیں ہوگا، کوئی مجھے اس کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ لو بالفرض اگر میں ایسا کروں تو میرے ساتھ معاملہ یہ ہوگا، لہذا میں اسی کی باتیں مانتا ہوں، اسی پر یقین رکھتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اور ہرگز خاص طور پر تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، تمہارے دین کی ہرگز میں پیروی کرنے والا نہیں ہوں۔ الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ، تو آگے بتا رہے ہیں کہ میرا کام، لا املکو پر اس کا عطف ہوگا، تو الا بلاغن، اب پہلے لغوی اعتبار سے دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ استثناء من مفعول املکو، املکو کا جو مفعول ہے درن ولا رشدن، اس سے یہ استثناء ہے، یعنی وہ مستثنیٰ ہے، اور الا حرف استثناء اور بلاغن یہ اس کا مستثنیٰ منہ سمجھا جائے گا۔ تو اب کیا مطلب یہ ہوگا مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کو جمع کرنے سے، تو میں ہرگز کسی بھی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، مجھ پر کسی بھی چیز کا اختیار نہیں ہے، نہ گمراہ کرنے کا نہ ہدایت دینے کا، الا بلاغا من اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں میرے اختیار میں اگر ہے، میرے ذمے اگر کوئی چیز ہے، بلاغا من اللہ، اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس پیغام کو تم تک پہنچا دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جیسے کلام پاک میں الگ الگ مقام پر بیان کیا گیا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہر نبی کا یہی حکم ہوتا ہے، یہی پیغام ہوتا ہے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے۔ تو اللہ نے نبیوں کو جو حکم دیا ہے، جو رسولوں کو پیغام دیا ہے، صرف پہنچانا ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو عمل کرانا، زبردستی ان کو بات منوانا، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں ای لا املک لکم الا البلاغ الیکم، میں تمہارا کچھ بھی مالک نہیں ہوں، لیکن تم تک کھلے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو پہنچانا، اللہ کے پیغامات ورسالاتہ، اور اس کی باتیں، اس کے احکامات کو پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں کھلے انداز میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب بتا رہے ہیں کہ عطف علی بلاغن، اب یہ ورسالاتہ ہی جو رسالاتہ ہی ہے، اس کا عطف کس پر ہے؟ تو بلاغن پر اس کا عطف ہوگا، یعنی پہنچانا
اور اس کے پیغامات کو تمہارے سامنے ظاہر کرنا، یہ معنی ہوں گے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں کہ ایک تو جیسے ابھی بتائے کہ ضرًا ولا رشدًا، یہ جو مفعول ہیں یہ کیا بن رہے ہیں؟ مستثنی منہ بن رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جملہ آیا ہے ایک، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، یہ ایک جملہ ہے، یہ ایک پوری ایک آیت ہے۔ تو یہ آیت کو چھوڑ کر مستثنی منہ کیا تھا؟ ضرًا ولا رشدًا، الا حرف استثناء، بلاغاً مستثنی تھا۔ تو اب یہ مستثنی منہ اور مستثنی کے درمیان کیا آیا ہے؟ ایک آیت پوری جملے کی شکل میں آئی ہے۔ تو اب یہ آیت جو آئی ہے وہ آیت جملے معترضہ ہے، یہاں پر بتا رہے ہیں وما بین المستثنی منہ والاستثناء، حرف استثناء اور مستثنی منہ کے درمیان جو جملے آئے ہیں، جو آیت ہے اعتراض، وہ ہے جملے معترضہ، یعنی آگے پیچھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر جب لائے ہیں تو وجہ کیا ہے اس کی؟ تو بتا رہے ہیں لا املکو میں جو نفی تھی، استطاعت کی، طاقت کی جو نفی تھی، اس میں مزید تاکید بیان کرنے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے میں کچھ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی میں طاقت نہیں رکھتا، نہ نقصان پہنچانے کی نہ ہدایت دینے کی۔ اس کی استطاعت کی جو نفی کی گئی ہے، میری کوئی بھی کچھ بھی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی استطاعت میں نہیں رکھتا، اس کی مزید تاکید بیان کرنے کے لیے لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، یہ جملہ یہاں پر لایا گیا ہے۔ چلیے آگے بیان کر رہے ہیں ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، توحید کے بارے میں، توحید جو اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں کہ ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، اگر کوئی آدمی اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فلم یؤمن، بس وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، تو یاد رکھے فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا، بس بے شک اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں جلتا رہے گا۔ تو اب یہاں پر خالدین فیہا جو آیا ہے تو حالت نصبی میں ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں، حال من ضمیر من، تو اب یہ خالدین حال واقع ہوا ہے اس کا ذوالحال، من کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے، فی لہو، اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ فإن لہو میں جو ہو ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ ہو ضمیر ذوالحال ہے اور خالدین اس کا حال ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لہو میں جو ہو ضمیر ہے وہ واحد ہے، مفرد ہے، اور خالدین جمع ہے، تو اب حال اور ذوالحال کے درمیان مطابقت نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے نا، تو وہ واحد کی ضمیر ہے، یہ جمع ہے، تو کیسے مناسبت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لہو میں جو ہو ضمیر مفرد لائی گئی ہے وہ من کے لفظ کے اعتبار سے لائی گئی، اور خالدین جو جمع لایا گیا ہے وہ من کے معنی کے اعتبار سے جمع لایا گیا ہے۔ تو بتا رہے ہیں رعایتاً لمعناہ، تو ہو ضمیر جو لائی گئی ہے اس کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے خالدین جمع یہاں پر لایا گیا ہے۔ وہی حال مقدرۃ، اور یہ حال مقدرہ ہے۔ والمعنی مطلب کیا ہے؟ پوری چیز کو اس کے خلاصے کے طور پر مطلب یہ نکلے گا یدخلونہا مقدراً خلودہم فیہا، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ان پر مقرر کیا ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات مقرر کر دی گئی ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ حتیٰ کب تک؟ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ ان کے لیے معاملہ یہ چلتا رہے، یعنی ابھی حکم بتا رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے ہمیشہ رہنے والے جہنم کی آگ ہوگی، کہ جہنم کی آگ اس پر ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس آگ میں جلتا رہے گا۔ کب تک؟ حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھے گا۔ اب یہاں حتیٰ بتا رہے ہیں کہ حتیٰ ابتدائیہ ہے، جملے جہاں سے جملے کی ابتدا کے لیے لایا گیا ہے۔ فیہا معنی الغایتی، اور ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے؟ غایت کے معنی ہے، یعنی حتیٰ چونکہ غایت کے لیے آتا ہے، انتہا کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کے انتہا کے معنی ہے۔ لمقدر قبلہا، اس سے پہلے بعض چیزیں، بعض الفاظ مقدر ہونے کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے بعض الفاظ؟ اب بتا رہے ہیں لا یزالون علی کفرہم، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور کفر پر اڑے رہیں گے، کب تک رہیں گے وہ؟ الی ان یروا، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے ما، اس عذاب کو، یوعدون، جس عذاب کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فسیعلمون، پھر اس کے بعد جب عذاب ان پر اترے گا بدر کے دن یا پھر قیامت کے دن، اس وقت وہ لوگ جان لیں گے من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون ہیں
کم مدد کے اعتبار سے، یعنی کون ایسا آدمی ہے کہ جس کے مددگار بالکل کم ہیں، واقل عددا، کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مددگاروں کی تعداد بالکل کم ہے، وہ آخرت میں یا پھر بدر کے دن خود بخود ان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ عددن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اعوانن، تعداد مددگاروں کے اعتبار سے، اہم ام المؤمنون علی القول الاول، اب یا تو وہ کافر یا پھر ایمان والے علی القول الاول، پہلے قول کے اعتبار سے، یعنی تعداد میں اور مددگاری کے اعتبار سے کون کمزور ہیں قیامت کے دن یا پھر بدر کے دن خود بخود بات معلوم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں قیامت اور بدر، ہاں اب اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فَسَيَعْلَمُونَ یوم بدر، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے۔ تو اب ان قریب جانیں گے تو اس کے بعد صاحب جلالین دو چیزیں بیان کیے تھے۔ ایک چیز جان لیں گے بدر کے دن، جب جنگ بدر ہوگی تو اس دن وہ لوگ جان لیں گے، ایک تفسیر۔ اس کی دوسری تفسیر صاحب جلال نے بیان کی ہے فَسَيَعْلَمُونَ یوم القیامت، قیامت کے دن جان لیں گے۔ تو دو تفسیریں ہو گئی، ایک بدر کا دن اور دوسرا قیامت کے دن۔ تو اب دو تفسیروں کے اعتبار سے پہلی تفسیر کے معنی کیا ہوں گے، یعنی بدر کا دن جب ہم مراد لیں گے تو معنی ہوں گے کہ عنقریب ان کو بدر کے دن معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کم ہیں، اور تعداد کے اعتبار سے کس کی مدد کرنے والے لوگ کم ہیں، وہ قیامت بدر کے دن خود بخود معلوم ہو جائے گا ان کو۔ علی القول الاول، یعنی پہلے قول کے اعتبار سے یہ معنی ہوں گے۔ دوسرے قول کے اعتبار سے یعنی ان قریب وہ لوگ جان لیں گے قیامت کے دن، تو دوسرے قول کے اعتبار سے کیا معنی ہوں گے، انا انا ام ہم، یہ معنی لیے جائیں گے۔ تو یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ کہے گا کہ ان قریب قیامت کے دن وہ لوگ جان لیں گے کہ میں کمزور ہوں یا پھر وہ لوگ کمزور ہیں، میرے مددگار کم ہیں یا پھر ان کے مددگار کم ہیں، قیامت کے دن وہ جان لیں گے۔ انا ام ہم علی الثانی، علی الثانی کہہ کر بتا رہے ہیں کہ دوسری تفسیر، یعنی قیامت کا دن اگر مانیں گے اللہ کی ذات اور کافر مراد ہوں گے، بدر کا دن اگر مانیں گے تو کافر اور ایمان والے یہ دونوں مراد ہوں گے۔ چلیے اب یہاں تک بات ہوئی، یہاں تک رکھیں، انشاءاللہ ہم آگے کلام کے تسلسل کو جاری رکھیں گے، اور کچھ آیتیں باقی ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کو لیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔